یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ آج کا دن اس لحاظ سے یادگار رہے گا کہ میرے دونوں پیارے بیٹے سلابت سلطان اور حیدر سلطان میرے ساتھ ہیں، اور یہ میرے لیے خوشگوار لمحہ ہے۔ میں نے سلابت کا نام اپنے ہمارے آباء و اجداد میں سے بابا عمرو کے جو بیٹے تھے سلابت، ان کے نام پہ رکھا، اور میرے جو دادا تھے ان کا نام سلطان چونکہ تھا، اس لیے سلطان بھی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ تو سلابت سلطان اصل میں ہمیں اپنے آباء و اجداد کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ وہ آپ کسی نہ کسی حوالے سے اگر اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے رہیں تو یہ آپ کے فائدے میں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو بھول جائیں۔ یہ مجھے اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت ہے، اور سامعین اور ناظرین کو بھی، کہ وہ اس کو ضرور یاد کریں۔ اور حیدر سلطان اور سلابت سلطان، یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ they are extension of my life۔ اور جب میں نے پہلی دفعہ سلابت کو دیکھا محبت کی نظر سے، اور حیدر سلطان کو دیکھا، اور یوں لگا جیسے تمام خوش قسمتیاں میرے حصے میں آ گئی۔ حیدر سلطان کی تصویر کو جب میں دیکھتا ہوں، اس کو میں نے ایک گانے میں ریکارڈ بھی کیا، ایک ویڈیو میں، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری تمام محبتیں میرے حیدر کے۔ ایک کبھی میں سوچتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ سلابت سلطان عزیز ہے، حیدر سلطان ہے، یا سدین سلطان۔ سدین بھی ہمارا چھوٹا پوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں پر اپنی رحمتیں نازل دے، ان کو کامیابیاں دے، اور یہ اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کرے۔ ان سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں۔ وہ یہ ہماری امید، کل کی امید، ہمارے خاندان کی امید، ہماری محبتوں کی امید، محبت کے سفر کی کہانی کے یہ بڑے اہم کردار۔ ہماری بہت سی دعائیں ہیں ان کے لیے۔ میں نے سلابت سلطان کو ایک کتاب گفٹ کی تھی بہت بچپن، اس پہ میں نے یہی لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت کم عمری میں بہت سے لوگوں سے زیادہ علم رکھتا، اور علم صرف خواہش کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ علم آپ حاصل کرتے ہیں کتابوں سے، سلیبس کی کتابوں سے صرف نہیں۔ آپ جو کچھ اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے سیکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ کے سیکھنے کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ Desire to know something is a great thing۔ یہی کامیابیوں کا زینہ ہے۔ اور میری خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے، میرے بھائیوں کے، بہن کے بچے، وہ سبھی ماشاءاللہ، باقی بچے بھی، ارمان، زارا، اور جو سلطان صفدر ہیں، وہ ہمارے دیگر خیبر بچے تمام، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے، موسیٰ ہے، اب تو عیسیٰ ہے، اب آیت فاطمہ بھی آ رہی ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں
یہ انشاءاللہ ہماری جو ایک امید ہے اس کو قائم رکھے اور ہمارے لیے بھی سیٹسفیکشن کا باعث ہوگا اور ان کے اپنی ذات کے لیے کے حوالے سے بھی ان کی کامیابی ہم جہاں بھی ہوں گے ہمیں یہ خوشی کا احساس دیا. کوئی آج چیز مجھ سے پوچھنا چاہیں, کوئی حیدر پوچھنا چاہے تو یو آر فری ٹو آسک. میرا سوال آپ سے ہے کہ میں بورڈ ایوریج میں آ گیا ہوں, تو آپ کا کیا رائے ہے کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے, کہ مجھے کون سے سبجیکٹس منتخب کرنے چاہیے, یا ہمیں کیسے آگے اپنی پڑھائی کو لے کے جانا چاہیے؟ اٹس ویری گڈ کویشچن. تو میری آپ کو مشورہ یہ ہوگا دیکھے کہ آپ جس فیلڈ کا بھی انتخاب کریں وہ آپ کو اس کا خود فیصلہ کرنا کہ آپ نے آگے کیا کرنا, آپ کو اس میں آپ کنوینئنس ہے, آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے, اور آپ ٹیچر سے رائے لے سکتے ہیں, پیرنٹس سے لے سکتے ہیں. اصل بات کسی ایک شعبے کی نہیں ہو کہ فلاں شعبہ زیادہ اچھا ہے یا برا ہے. تمام شعبے یکساں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہمارے قائد اعظم وہ لینگویج تھے. بہت سے لوگ ڈاکٹر بننے کو ترجیح دیتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئرز کا رول جو ہے وہ بڑا رول ملک کی ڈیولپمنٹ میں, ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے جو اصل چیز ہے وہ ہے ایکسلنس. آپ جس شعبے میں بھی ہوں آپ کو ایکسلنس ہونی چاہیے. آپ وہ کام کتنا اچھا کرتے ہیں, ایک اچھا جوتا بنانے والا جو وہ زیادہ معتبر ہے اس شخص سے جس نے ڈگری تو حاصل کر لی ہے لیکن اس کے پلے کچھ نہیں. آپ زندگی بھر جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو ریٹین رکھنا زیادہ امپورٹنٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے امتحانی نقطہ نظر سے چند دن پڑھائی کی اور پھر اس کو بھول کے اس کو آرڈر دیا کہ اس کو واچ کر دو آپ کے مائنڈ. ایسا نہیں ہوگا. آپ جو سیکھیں جو پڑھیں اس کو ریٹین رکھیں اور ایکسیلنس حاصل کریں. تو اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا کسی بھی بچے پہ کہ وہ اس شعبے کا انتخاب کرے یا کسی دوسرے شعبے, لیکن جس کا بھی وہ انتخاب کرے اس میں وہ ایکسلنس حاصل کرے. اور آج کے زمانے میں ویسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ, یہ نئے دور کی کا کیا ایک ضرورت, ایسی ضرورت کہ چند سال بعد آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس کا استعمال نہیں جانتے ہوں گے وہ الٹریٹ, ان کو دنیا جہان کی کسی چیز کا پتہ نہیں. ہماری دنیا میں بہت سی آسانیاں پیدا ہونے لگی اور بڑا امپروو ہے وہ کہ آپ جو بھی تعلیم حاصل کریں اس کو پوری لمن اور محنت کر. تو حیدر کیا کہنا چاہیں گے, آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ Yes, my question is that then you went to America. Why did you go there, and what was the first city state that you visited, and what was the most interesting thing that you saw in there? Oh, good question. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ کوئی 40-45 آفیسرز کا انتخاب کیا پورے پاکستان نے, وہ سول سروس سے تھے زیادہ تر, اور کہ ان کو ایگزیکٹو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام میں امریکہ
कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तो मुझे नॉमिनेशन की, उस वक़्त मैं सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जहाँ दूसरे अफसरान की सिलेक्शन भी नॉमिनेशन की गई, वहाँ पे मेरी भी। तो मेरे लिए इट वाज फर्स्ट चांस कि मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, और फिर ऐसे बड़े इदारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं जब एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसके लेक्चर रूम में बैठा था, तो मैं सोच रहा था कि कहाँ मेरे इस्लामिया हाई स्कूल वारावन शाह का वो कमरा जहाँ मैं टाट पे बैठा था, और आज कहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये खूबसूरत हॉल जिसमें बड़े बड़े गेस्ट स्पीकर आके हमें लेक्चर्स देते थे और इंटरेक्ट करते थे। रादर हमारी डिस्कशंस होती थी वेरियस टॉपिक्स, वो पॉलिटिकल भी थे, वो सोशल इश्यूज भी थे, और दीगर जो भी मसाइल थे उन पे बात होती। तो वहाँ पे ये एहसास होना, ये मैं बता इस वजह से रहा हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप एक ऐसे स्कूल से भी अपनी तालीम मुकम्मल रख के ऐसे इदारे में भी जा सकते हैं जहाँ पे पहुँचने का अक्सर लोग सिर्फ ख्याल ही करते, ख्वाहिश ही करते। मेरे लिए ये इत्मीनान का बायस है, क्योंकि हैदर और सलावत की दिलचस्पी के लिए आपको, तो छोटे थे उस वक़्त, यानी सलावत को थोड़ा अंदाज़ा होगा कि इसके पापा यानी मेरे बड़े बेटे नवीद कौफ जो DIG प्रेजेंस है, वो सरकारी और एक ऑफिशियल ड्यूटी के लिहाज से उन्हें 2 दफ़ा अमेरिका जाने का मौका मिला, और उसमें वो भी बॉस्टन गए, यानी T-टायर में, जहाँ मैं और राशिद साहब। तो ये हमारे लिए फैमिली के लिए एक लिहाज से कि तीनों ही एक ऑफिशियल हैसियत में वहाँ पे गए। राशिद ने तो फुल ब्राइट स्कॉलर के पास है, यानी फुल्ली फंडेड प्रोग्राम के तहत उसने वहाँ पे मास्टर्स किया, और वो सिर्फ मास्टर किया नहीं, उसने ऐसी शानदार खिदमत सरंजाम की जो वहाँ पे पढ़ा। उसकी एप्लीकेशन भी बतौर चेयरमैन FBI, बतौर सेक्रेटरी पावर और दीगर हैसियतों में, बतौर डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑल दैट ही सर्व। और की जो कंट्रीब्यूशन है उसको अल्फाज में मुहैया करना मुश्किल है, लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन उसने ऑनेस्टी के जो मेयार कायम किया, वो जहाँ भी रहा, वो हमारे आबाओ अजदाद को एक राजी तहसीम, क्योंकि उन्होंने हमें कैसी तरबियत दी, जो उसकी रिफ्लेक्शन राशिद की, और हमने भी अपनी मकदूर भाग को कोशिश की कि हम उसको उन अतला को आगे बढ़ा। मैंने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और मेरे छोटे भाई राशिद नंदियाल भी वहाँ पे रही हासिल की और पाली हासिल। ये जो है मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है, और हार्वर्ड का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। ये बोस्टन जो शहर है ना अमेरिका का, वहाँ पे मैंने विज़िट किया। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा अमेरिका का सफ़र तालीम के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सफ़र इट्सेल्फ बहुत थका देने वाली थी। जिस दिन मैं या उस लास्ट मोमेंट पे मुझे वीज़ा मिला, और मैं रात के वक़्त बहुत जल्दी में चीज़ों अपनी
طے کی اور پھر سفر پہ روانہ ہو گئے. تو یہ ایک طویل سفر تھا جس وجہ سے میں بہت تھک گیا. میں نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترا اور وہاں پہ ہمارے ایک عزیز ان کے بچے تھے وہاں سے غلام احمد صاحب ان کے، وہ مجھے ریسیو کرنے آئے اور مجھے اپنے کندھے کے، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک تھا. تو حالانکہ میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی بوسٹن کی نیو یارک سے، لیکن میں وہاں جا نہیں سکا اس فلائٹ سے. مجھے اپنا سفر درمیان میں ختم کرنا پڑا. نیو یارک میں اسٹے دیر فار دی نائٹ اور اگلے دن پھر میں بوسٹن گیا. تو یہ ایک آئی ڈونٹ نو کہ براہ راست جو پروازیں جاتی ہیں امریکہ شاید اس میں زیادہ تھکانے والا عمل نہ ہو، لیکن ہمیں 4 گھنٹے کے لیے مانچسٹر ایئرپورٹ پہ رکنا پڑا اور پھر آگے کا سفر جاری ہوا. تو آئی ہوپ کہ ایک دن آپ لوگ بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں جائیں گے اور تعلیم حاصل کر پائیں گے، لیکن اس کے لیے محنت ہے. محنت، ورک، ہارڈ ورک قائد اعظم کے ماٹو پہ عمل کرنا ہے تو پھر یہ کامیاب. آپ کے یہ بہت سکھا ہے. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، دور تک نگاہ میں ہے گل کھلے ہوئے. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، دور تک نگاہ میں ہے گل کھلے ہوئے. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، دور تک نگاہ میں ہے گل کھلے ہوئے. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے. زندگی کے سفر میں پیار کے 1000 دیپ ہیں جلے ہوئے. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، دور تک نگاہ میں ہے گل کھلے ہوئے. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، پھول بھی ہو درمیاں تو